بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ دوستو، حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ تو ایسا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت سے آسمان اور زمین بھی کانپ اٹھے۔ یہ دنیا کا تنہا ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بعد آسمان لال پڑ گیا تھا، اور اس دن بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون ملتا تھا۔ کئی دنوں کے تک لال آندھیاں چلتی رہیں اور ہر طرف ایک وحشیت سی چھائی رہی، کیونکہ حضرت حسین کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی، بلکہ نبی کے نواسے حضرت حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا۔ دوستو، حضرت حسین ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتے اور حضرت فاطمہ کے لڑکے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سالوں کے بعد جب یزید بادشاہ بنا تو اس کے حکم دیا کہ سارے لوگ آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کریں اور مجھے اپنا بادشاہ خلیفہ مانیں۔ یہ یزید بہت گنہگار اور عیاشی کرنے والا انسان تھا۔ وہ مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے لیے بالکل لائق نہیں تھا، یہاں تک کہ کئی تاریخ لکھنے والوں نے یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شراب بھی پیتا تھا۔ اس لیے جب حضرت حسین کو بات کی خبر ہوئی کہ یزید مسلمان کا خلیفہ و بادشاہ بن چکا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یزید بادشاہ بننے کے لائق بالکل نہیں ہے، اس لیے میں کبھی بھی اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ حضرت حسین ہمارے نبی کے نواسے اور اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور ہستی تھے۔ اس لیے مسلمانوں میں جب تک حضرت حسین یزید کو اپنا خلیفہ نہ مانتے تب تک دوسرے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ یہ خبر جب مدینہ کے گورنر تک پہنچی تو اس نے حضرت حسین کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں، ورنہ آپ کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں کسی گنہگار انسان کو اپنا بادشاہ ہرگز نہیں مان سکتا، اس لیے میں مرنا تو گوارا کروں گا، لیکن یزید کو کبھی اپنا خلیفہ نہ تسلیم کروں گا۔ کوفہ شہر کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت حسین کی طرح یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس لیے جب ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے بھی یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ شہر والوں نے بہت سارے خط لکھ کر حضرت حسین کو کہا کہ آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ و خلیفہ تسلیم کریں گے، اور آپ کے خاطر اگر ہمیں لڑنا پڑے تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ یہ بات جب حضرت حسین کو پہنچی تو انہوں نے کوفہ شہر جانے کا ارادہ بنا لیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ اس طرف سفر نہ کریں، یزید کی حکومت بہت ظالم ہے، میں اس لیے وہ آپ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، اس لیے آپ کو کوفہ والوں کو پیغام بھیج دیں کہ اگر وہ حقیقت میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں تو خود یہ اپنے لشکر لے کر مدینہ آ جائیں۔ لیکن حضرت حسین نے جواب دیا کہ نہیں، میں کوفہ جانا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے آج رات اس بارے میں ایک خواب بھی دیکھا ہے اور میرا لڑائی کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ جب یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے جب اپنا بادشاہ بننے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے ہر وقت طریقہ اپنایا کہ جس سے وہ حضرت حسین کو ڈرا دھمکا کر اپنی بات ماننے کے لیے راضی کر لے۔ اس لیے جب یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین کوفہ شہر کی طرف اپنا لشکر لے کر نکل چکے ہیں اور کوفہ والے حضرت حسین کو اپنا خلیفہ بادشاہ بنانا چاہتے ہیں تو یزید نے اپنے محل کے ایک بہت ہی ظالم اور سخت دل انسان کو کوفہ شہر کا گورنر بنا دیا۔ اس کا نام ابن زیاد تھا۔ یزید نے اپنے گورنر ابن زیاد کو حکم دیا کہ اگر حضرت حسین کوفہ شہر پہنچنے کی کوشش کریں تو انہیں راستے میں ہی روک دیا جائے اور انہیں کسی حال میں بھی کوفہ پہنچنے نہ دیا جائے۔ کوفہ شہر سے سینکڑوں کلومیٹر پہلے کربلا کا میدان پڑتا ہے۔ جب حضرت حسین
کربلا کے میدان میں پہنچے تو ادھر کوفہ شہر کے گورنر نے یہ بہت بڑا لشکر کربلا کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کا سردار ابن سعد تھا۔ دشمنوں کا لشکر جیسے ہی کربلا کے میدان میں پہنچا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے ندی کے کنارے اپنے آدمیوں کو پھیلا دیا تاکہ حضرت حسین کے قافلے والوں کو ایک بوند بھی پانی نصیب نہ ہو سکے اور یہ لوگ مجبور ہو کر یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں۔ حضرت حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، جس میں 72 لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور باقی سب پیدل تھے۔ 3 دنوں تک حضرت حسین اور ان کے ساتھی پیاسے رہے۔ حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں ان کی بہنیں، بھائی، لڑکے سبھی مدد کے لیے آئے تھے۔ دشمنوں کے لشکر نے جب دیکھا کہ پانی روکنے کے باوجود حضرت حسین اور ان کے ساتھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے حضرت حسین کے لشکر پر حملہ کرنا چاہا۔ تو حضرت حسین نے دشمنوں کے سردار کو پیغام بھیجا کہ ہمیں رات بھر سوچنے کا موقع دو، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ پیغام سن کر سمر کی، جس نے حضرت حسین کی گردن کاٹی تھی، اس نے کہا کہ ہم رات بھر کی مہلت نہیں دے سکتے بلکہ اسی وقت حملہ کریں گے۔ لیکن آگے سے کسی نے کہا کہ مہلت ہی تو مانگ رہے ہیں، اگر وہ بغیر لڑے مان جاتے ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی، اس لیے رات بھر کی مہلت دینا چاہیے۔ سمر نے کہا ٹھیک ہے، اگر رات بھر میں سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ صبح حملہ کر دیں گے۔ یہ جمعے کی رات تھی۔ حضرت حسین اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے دوستو، تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں اپنی جان گنوانا پڑے، اس لیے میری طرف سے بالکل اجازت ہے۔ میں ان دشمنوں کا جیسے ہو سکے گا مقابلہ کروں گا، ورنہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ سارے ساتھیوں نے جواب دیا کہ اے حسین، کچھ بھی ہو جائے، ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے۔ ان دشمنوں کو آپ سے لڑنے سے پہلے ہمارا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آپ کی خاطر ہم اپنے سر کٹوا دیں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ساری رات حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگی اور اپنی فریاد رکھی۔ صبح سب نے فجر کی نماز پڑھی۔ سامنے دشمنوں کا لشکر حملہ کرنے کو تیار تھا کہ اسی وقت حضرت حسین کو ہلکی سی نیند آ گئی اور پھر جب وہ بیدار ہوئے تو مسکرانے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ ابھی یہ خواب میں مجھے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تھے اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا، میں تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ اور پھر حضرت حسین نے اپنے لشکر کو ترتیب دے کر کھڑا کیا اور سامنے دشمنوں کو پکار کر کہا کہ اے لوگو، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا تم رسول کے نواسے سے جنگ لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ میرے نانا کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی نہیں تھے؟ اچھا، تمہیں میرے نانا کی وہ بات یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ دشمنوں کے لشکر پر حضرت حسین کی ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کے لشکر میں صرف ایک مسلمان حضرت حور بن قیس تھے کہ وہ جو یزید کے لشکر کو چھوڑ کر حضرت حسین کی طرف آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ وقت ہے جنت اور دوزخ کے فیصلے کا۔ اگر آج
میں حضرت حسین پر تلوار اٹھا دوں گا تو اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دے گا۔ دشمنوں کے سردار ابن سعد نے سب سے پہلا تیر حضرت حسین کے لشکر کی طرف چلاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ گواہ ہیں نا کہ آج سب سے پہلا تیر میں نے چلایا تھا، اور پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حسین ان کے لشکر کے ساتھ اللہ کی ایک خاص مدد تھی۔ سامنے دشمنوں کا 4000 کا لشکر تھا اور ادھر حضرت حسین کی طرف صرف 72 لوگ تھے، لیکن جب 72 لوگ ان 4000 دشمنوں کو اپنی تلواروں سے ایسے کاٹ رہے تھے کہ جیسے گاجر مولی کاٹے جاتے ہیں۔ حضرت حسین کے لشکر میں ایک بہت بہادر مسلمان تھے، ان کا نام حضرت جوہیر تھا۔ دشمنوں کے 10 لوگ ایک ساتھ مل کر حضرت جوہیر پر حملہ کرتے ہیں، لیکن حضرت جوہیر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے ایسی تیز سے ان دشمنوں کو مقابلہ کرتے کہ پلک جھپکتے ہی سب کی گردنیں کاٹ کر انہیں زمین پر گرا دیتے ہیں۔ کوئی ان کے پاس آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ حضرت جوہیر کو دیکھ کر سارے دشمن سہمے جا رہے تھے کہ سمر نے حکم دیا کہ جوہیر کے پاس کوئی نہ جاؤ، بلکہ دور ہی سے ان کے اوپر پتھر مارو اور تیر چلا کر ان کو زخمی کرو، ورنہ وہ آج سارے لشکر کو ختم کر دیں گے۔ اور پھر دشمنوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے دور سے حضرت جوہیر پر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ حضرت جوہیر بہت دیر تک پتھروں کو روکتے رہے، لیکن تبھی اچانک ایک دشمن نے تیر چلایا اور وہ سیدھے حضرت جوہیر کے کندھوں پر آ کر لگا کہ جس سے ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ سمر کے حکم پر فوج نے دوڑ کر حضرت جوہیر کو رسیوں میں جکڑ لیا اور سردار ابن سعد کے سامنے لا کر پیش کیا۔ حضرت جوہیر نے ابن سعد سے کہا کہ شکر منا کہ میں نے ہاتھ کٹ گئے، ورنہ آج میں تیرے سارے لشکر کو کاٹ دیتا۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دو، اور پھر پیچھے سے سمر نے اپنی تلوار سے حضرت جوہیر کی گردن کاٹ دی۔ حضرت حسین کا لشکر اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا کہ دشمنوں میں سے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لیے دشمنوں کے سردار ابن سعد نے 500 تیر اندازوں کی تیر کمان دے کر بھیجا اور کہا کہ دور ہی سے حضرت حسین کے گھوڑوں کو تیر چلا کر مار ڈالو، تاکہ حسین کے لشکر والے بے بس ہو جائیں، اور پھر ہم اپنے گھوڑوں سے ان پر حملہ کر دیں گے۔ ان 500 تیر اندازوں نے دور ہی سے تیر چلانا شروع کیے اور حضرت حسین کو یہ لشکر کے سارے گھوڑوں کو مار ڈالا۔ گھوڑوں کے مرنے کی وجہ سے حضرت حسین کا سارا لشکر پیدل ہو گیا۔ جمعے کا دن تھا، دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، جمعے کی نماز کا وقت قریب تھا، تو حضرت حسین نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آواز لگا کر دشمنوں کے سردار سے کہو کہ ہمیں جمعے کی نماز پڑھنا ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے لشکر کو روک دو تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ لیکن سامنے سے دشمنوں کے سردار نے جواب دیا کہ ہم تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ مجبور ہو کر حضرت حسین یہ نماز خوف پڑھی۔ وہ اس طرح کہ آدھے لوگ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے اور آدھے لوگ پیچھے جماعت کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دشمن کا مقابلہ کرنے لگے اور باقی لوگوں نے آ کر اپنی جمعے کی نماز پڑھی۔ لڑائی مسلسل جاری رہی تھی۔ دشمنوں کی فوج پاس گھوڑے اور ہتھیار تھے، لیکن حضرت حسین کی فوج کے سارے گھوڑے مر جا چکے تھے۔ اس لیے دشمنوں نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کی فوج پر حملہ کر دیا اور ایک ایک کر کے حضرت حسین کی فوج کے سارے لوگوں کو مار دیا۔ حضرت حسین کے بڑے بڑے لڑکے حضرت علی اکبر سامنے کھڑے تھے۔ ایک دشمن نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور حضرت علی اکبر کے سینے پر اپنی تلوار گھومتے ہوئے ان کی گردن اڑا دی۔ اپنے بیٹے کو اس طرح ختم ہوتا دیکھ حضرت حسین بھی تڑپ اٹھے اور دوڑ کر علی اکبر کو اپنی گود میں لیا۔ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، لیکن دشمنوں نے آج نواز رسول پر رحم نہ کھایا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے باپ حضرت حسین کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر ایک کنارے رکھی۔ اسی وقت ایک دشمن نے حضرت حسین پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت حسین کے بھائی حضرت عباس آگے بڑھے اور اس دشمن کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور حضرت عباس پیدل تھے، اس لیے تھوڑی دیر کے مقابلے کے بعد اس دشمن نے حضرت عباس کو بھی شہید کر دیا۔ ایک ایک کر کے
سارے اہل بیت شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین کے ساتھ اس دن ان کے گھر والوں میں سے 18 لوگ آئے تھے، لیکن یہ دشمن ایک کو طاق کر شہید کرتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں اور بھائیوں کو ذبح ہوتا دیکھ رہے تھے۔ حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ نے جب دیکھا کہ دشمنوں نے میرے چاچا حضرت حسین پر حملہ کر دیا ہے، تو یہ 6 سال کا بچہ اپنے خیمے سے ایک لاٹھی لے کر اپنے چاچا حضرت حسین کو بچانے کے لیے دوڑا، لیکن تبھی ایک سامنے سے دشمن نے ایک تیر چلایا اور پھر گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین کے سامنے ہی ان کے بھتیجے حضرت عبداللہ کے سینے پر اپنی تلوار بھونک دی اور انہیں شہید کر دیا۔ جس وقت دشمن نے حضرت حسین کے بھتیجے کے سینے پر اپنی تلوار بھونکی، بھتیجے عبداللہ نے چیختی آواز میں اپنے چچا حضرت حسین کو پکارتے ہوئے کہا کہ ہائے میرے چاچا، مجھے بچاؤ۔ حضرت حسین اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے دوڑے، لیکن تب تک دشمن اپنا کام کر چکا تھا اور حضرت عبداللہ کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ حضرت حسین نے دوڑ کر اپنے بھتیجے عبداللہ کو اپنی گود میں لے لیا اور روتے ہوئے کہا، اے میرے بھتیجے، مجھے معاف کر دینا۔ آج کربلا کے میدان میں تیرا چاچا حسین بہت بے بس ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھتیجے نے حضرت حسین کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ حضرت حسین نے روتے ہوئے بھتیجے کی لاش اٹھا کر کنارے رکھی۔ خیمے کے اندر سے گھر کی عورتیں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ حضرت حسین کی بہن حضرت زینب خیمے کے اندر مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گری ہوئی رو رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ آج اپنے نبی کے نواسے اور میرے بھائی حسین کی مدد فرما۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان دشمنوں نے کیسے میرے گھر والوں کو شہید کر دیا ہے۔ دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ السلام علیکم۔